عملی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کے لیے عزم نو سوئم کے نام سے مشقیں جاری ہیں۔ یہ مشقیں 6 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ ان میں پاک فوج کے 20,000 سے زیادہ جوان اور افسر حصہ لے رہے ہیں۔ ان مشقوں کا مقصد ملکی دفاع اور سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا اور جائزہ لیتے ہوئے مزید بہتری کی طرف بڑھنا ہے۔ پاک فوج کی عملی مشقیں عزم نو سوئم چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے اس ویژن کی روشنی میں کی جا رہی ہیں جس کے تحت 2010 کو پاک فوج کی تربیت کا سال قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ پاک آرمی کی مشقیں ہر 2 سال بعد باقاعدگی سے ہوتی ہیں، لیکن عزم نو سوئم 1989 میں کی جانے والی ضرب مومن کے بعد پہلی بڑی مشق ہے۔ ان مشقوں کا مقصد پاک فوج کی عملی صلاحیتوں کا بے لاگ جائزہ لینا ہے تاکہ خطرات سے نمٹنے کی ان کی صلاحیت کو مزید نکھارا جا سکے۔ عزم نو کے سلسلے کی مشقوں کا آغاز اس سال کے شروع میں ہو گیا تھا اور آخری عزم نو دوئم فروری میں منعقد ہوئی تھی، جبکہ عزم نو سوئم اس حوالے سے بڑا اور آخری مرحلہ ہے جسے دیکھنے کے لیے پاکستان میں موجود مختلف ممالک کے فوجی اتاشیوں کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چین، جس کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ دفاعی تعلقات ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی بھی فراہم کر رہا ہے، کہ فوجی ماہرین خاص طور پر ان مشقوں کا معائنہ کرنے آئیں گے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن، سلامتی اور استحکام اس کی نہ صرف دیرینہ خواہش ہے بلکہ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے ہمیشہ سنجیدہ کوششیں بھی کی ہیں۔ امن کی خواہش رکھنے کے باوجود پاکستان کبھی بھی اپنے دفاع سے غافل نہیں رہا اور اس نے طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنی کم سے کم دفاعی صلاحیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ عزم نو سوئم پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب میں جاری ہیں اور دوسرے مرحلے میں یہ مشقیں صوبہ سندھ میں اور پھر آخری مرحلے میں سیالکوٹ کے علاقے میں ہوں گی۔ ان مشقوں میں پاک فوج کے تمام شعبے جن میں انفینٹری، آرم کور، انجینئر، سگنلز وغیرہ شامل ہیں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ بھی ان مشقوں میں پاک فوج کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے، جبکہ ان مشقوں کے اختتام پر پاک بحریہ بھی ان کا حصہ بنے گی۔ ان مشقوں کا مقصد جہاں فوج کی عملی صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہے، وہاں امن کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا بھی ہے۔ یہ مشقیں 10 اپریل سے شروع ہو چکی ہیں اور پاک فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نعمان بشیر نے ان مشقوں کا معائنہ کیا ہے اور ان کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طارق مجید بھی ان مشقوں کا جائزہ لیں گے۔ جہاں تک ان مشقوں پر اٹھنے والے اخراجات کا تعلق ہے، ان پر اضافی اخراجات نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے اخراجات دفاعی بجٹ میں سے ہی پورے کیے جائیں گے اور قومی خزانے پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا۔ پاک فوج کی ان مشقوں کے دوران اگرچہ پہلی ترجیح ملکی دفاع کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانا ہے، لیکن ان میں پہلی بار دہشت گردی کے خاتمے کو بھی ترجیح کے طور پر شامل کیا گیا ہے، کیونکہ مسلح افواج کو اس حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران نئے اور عملی تجربات حاصل ہوئے، لہٰذا ان مشقوں کے نتیجے میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے فوجی حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاک فوج نے بڑی عملی مشق ضرب مومن 1989 میں منعقد کی تھی، جبکہ بھارت اس دوران 10 مرتبہ بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں کر چکا ہے، جن میں 12 اصلی اسلحہ بھی استعمال کیا گیا۔ اس دوران بھارت کا بجٹ کئی گنا بڑھ کر 38 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جبکہ پاکستان اپنے دفاع پر صرف 4 ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دفاعی بجٹ میں مجموعی بجٹ کے حوالے سے واضح کمی ہوئی ہے۔